بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم مضمون اردو بریج کورس 8ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ بریج کورس سے متعلق نئے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. اگر آپ بریج کورس سے متعلق مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر پلے لسٹ میں جائیے اور اپنی جماعت کے حساب سے بریج کورس سے متعلق ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم بریج کورس 8ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. مہارت اور تصور میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے حرف کی تبدیلی دیکھ کر بولنا، پڑھنا اور لکھنا. یعنی حرف کی جو ہے تھوڑی سی تبدیلی کرنے پر حرف کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، یہ آج کی سرگرمی کا مقصد ہے. نیچے دیکھتے ہیں، آؤ معلوم کریں. استاد یا والدین درجہ ذیل سرگرمی سے متعلق گفتگو کریں. اگر لفظ میں موجود حرف کی ترتیب بدلنے پر کوئی دوسرا بامعنی لفظ بن سکتا ہے تو پتہ کرتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ کو مثال دی گئی ہے، سودا، جیسے ہم سودا سلف کہتے ہیں سودا، اور اس میں جو ہے حرف کی تبدیلی کر کے آگے پیچھے کر کے ایک نیا لفظ بنا گیا ہے اسود. آپ نے سنا ہوگا حجر اسود. اسود کہتے ہیں سیاہ یا کالے کو. تو اس طرح سے آج کی سرگرمی میں ہمیں حرف کی تبدیلی کر کے جو ہے ایک نیا اور بامعنی لفظ تیار کرنا ہے. اب ہم نیچے دیکھتے ہیں، آؤ اہلیت پیدا کریں. لفظ میں موجود حرف کی ترتیب بدلنے پر ایک نیا بامعنی لفظ بنتا ہے. خود کر کے دیکھیے. یہاں نیچے آپ کو جو ہے 2 لفظ دیے گئے ہیں. آپ کو ان کے حرف کی تبدیلی یا حرف کی تبدیلی کر کے جو ہے ایک نیا اور بامعنی لفظ بنانا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہاں صرف حروف کی ترتیب بدلنا ہے. یعنی جو حرف ایک لفظ میں آ رہے ہیں ان کی ترتیب کو آپ کو بدلنا ہے اور ایک نیا اور بامعنی لفظ آپ کو بنانا ہے. جیسے چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے جو ہے حرف کی تبدیلی کر کے نیا اور بامعنی لفظ بنایا جا سکتا ہے. پہلا یہاں پر ہے مثال کان. کان میں جو ہے کاف، الف، نون، یہ 3 حرف جو ہے کان میں ہے. اگر ہم اس کی ترتیب بدلتے ہیں تو یہ ہو جائیں گا ناک. یعنی نون کو ہم پہلے لکھیں گے، الف کو بعد میں لکھیں گے اور کاف کو لاسٹ میں لکھیں گے یا آخر میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا کان سے ناک. اسی طرح بدن. بدن میں جو ہے بے، دال، نون، اس طرح کے حرف دیے گئے ہیں. اگر ہم یہاں پر حرف کی تبدیلی کرتے ہیں اور اس میں اس طرح سے لکھتے ہیں، بے کی جگہ پر ہم بے ہی رہنے دیتے ہیں، دال کی جگہ پر ہم نون لکھتے ہیں اور نون کی جگہ پر اگر ہم دال لکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بند. یعنی بدن سے کیا بن گیا؟ یہ بند بن گیا. اسی طرح سے ایک اور مثال بدل، بے، دال، لام. یہاں پر بھی اگر ہم حرف کی تبدیلی کریں گے تو یہ ہو جائے گا بلد. بلد یعنی شہر، بے، لام اور دال. تو اس طرح سے جو ہے یہ نئے لفظ اور بامعنی اور نئے لفظ تیار ہوں گے. اب ہم نیچے دیکھتے ہیں، آؤ مشق کریں. الفاظ میں موجود حرف کی ترتیب بدل کر بامعنی لفظ بنائیے. نیچے جو ہے آپ کو کچھ مثالیں دی گئی ہیں. آپ کو ان میں سے جس طرح سے اوپر آپ کو مثالیں سمجھائی گئی تھی اسی طرح سے آپ کو حرف کی تبدیلی کر کے بامعنی لفظ بنانا ہے. آپ جو ہے حرف کو آگے پیچھے کر کر بامعنی لفظ بنائیے. بہت سارے لفظ یہاں پر بنتے ہیں. آپ ایک کھیل کے طور پر بھی اس کو حل کر سکتے ہیں. اب ہم دائیں جانب دیکھتے ہیں، آؤ تخیلاتی بنے، جو آپ کے لیے چیلنج ہے.
आओ अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से दरसी किताब, अखबार और रिसालों के ज़रिए ऐसे अल्फाज तलाश करो जिनके हर्फ तब्दील करने पर नया बामायने लफ्ज़ तैयार करें। जैसे आपने ऊपर की मिसालें देखी है, उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर 10 से 15 ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना है जिनके हर्फ को तब्दील करके आप एक नया और बामायने लफ्ज़ तैयार कर सकते हैं। तो आज की सरगर्मी में हमें क्या करना है कि ऊपर आओ अहलियत पैदा करें, यहाँ पर जो 2 लफ्ज़ आपको दिए गए हैं, इन 2 लफ्ज़ों के जो है आपको हर्फ तब्दील करके एक बामायने लफ्ज़ तैयार करना है। उसी तरह आओ मश्क करें, यहाँ पर भी जो है आपको हर्फ की तब्दील करके नए लफ्ज़ बनाना है। और तख़य्युलात में जो है आपको अखबार, दरसी किताब या रिसालों से जो है नए लफ्ज़ इस तरह के लेना है कि हर्फ की तब्दीली करने पर नया और बामायने लफ्ज़ तैयार हो सके। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।